الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ کوئی صاحب تلاوت کرے پھر ہم آغاز کرتے ہیں جی تلاوت کریں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ہر مرتبہ یہ کیا جاتا ہے کہ بات کی اسٹارٹنگ میں آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ بھائی آخری مرتبہ کیا کیا باتیں آئی تھیں، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ مجھے پہلے انفارم کریں۔ اس بار کا ہمارا جو پیٹرن کچھ چینج ہے، اس بار میں پوچھوں گا آپ لوگوں سے کہ آخری مرتبہ کیا باتیں آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگوں کو باتیں بتانی ان شاء اللہ ریڈی۔ ہر مرتبہ آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی، ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا۔ اس بار میں پوچھوں گا آپ سے کہ آپ لوگوں نے کیا پڑھا تھا، اس بارے میں کیا باتیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہو جائیں گے۔ یہ سوال کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ پہلا سوال، اس موقع سے یہ بات آئی تھی کہ جو شیطان ہوتے ہیں، شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بتائیے شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں؟ اس دن یہ بات آئی تھی، لیکن انسان میں سے دوسرا سوال، ایک جادو سکھانا ہوتا ہے جنات کا اور ایک جادو سکھانا ہے فرشتوں کا، دونوں جادو سکھانے میں کیا فرق ہے؟ ایک جادو سکھا رہے تھے فرشتے اور ایک جادو سکھا رہے تھے جنات، دونوں کے سکھانے میں کیا فرق ہے؟ اس دن کے بعد آزمائش کی وجہ سے سکھایا کون؟ فرشتے، جن جو ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو جنات تھے وہ بغیر کسی اپڈیٹ کے، بغیر کسی انفارمیشن کے، صرف گمراہ کے پرپز سے جادو سکھا رہے تھے۔ اور جب فرشتے سکھاتے تو کہتے کہ بھائی یہ چیز بڑی خطرناک ہے، یہ کفریہ چیز ہے، اسے آپ انجام نہ دیں، اسے آپ نہ اپنائیں، اس سے آپ کا دین و ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ جادو ایک خیالی چیز ہے، صحیح بات ہے نا؟ جی، پھر سوال یہ ہے کہ آخر شیطان جو ہے وہ میاں اور بیوی ان دونوں میں جدائی کے موقع سے اتنا زیادہ خوش کیوں ہوتا ہے؟ جی بتائیے، اسی موقع سے اتنا خوش کیوں ہوتا ہے کہ اپنے اسٹیٹ کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے؟ نسل کی وجہ سے، اور کئی وجوہات اس دن آئی تھی، ایک وجہ آپ نے پیش رکھ لی، ایک اور بتا دیجیے جی، اور کوئی بتانا چاہیں گے؟ ایک تیزی کا نشان لگاتا تھا، کیونکہ یہ برائی کئی برائیوں کو وجود میں لاتی ہے، تو اسی وجہ سے جیسے ایک برائی تو انہوں نے پیش کر دی کہ نسل انسان کی رک جاتی ہے، اور نسلیں رک جائیں گی، خاندان خراب ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کو برا سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ میاں بیوی میں جدائی یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کی وجہ سے اور بہت سارے گناہ وجود میں آ جاتے ہیں، نسلیں رک جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے عداوتیں عام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، زناکاری وجود میں آنے لگتی ہے، اور بہت ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں۔ چنانچہ شیطان جو ہے وہ اسی گناہ پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ خیر کچھ باتیں تھیں اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کی ہماری آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر 104۔ اب یہ آیت پڑھنے سے پہلے جو آیات گزشتہ آئی تھیں، ہم آج کی آیت میں اور ان آیت میں ایک تعلق اور ایک ربط تلاش کرتے ہیں کہ آخر آج کی آیت میں اور گزشتہ جو آیت آئی تھی ان میں تعلق کیا ہے، ان میں ریلیشن کیا ہے۔ اگر آپ ان آیات کو غور و فکر سے پڑھیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھی،
اور جو آج آیت آ رہی ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جادو کا ذکر کیا. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے سحر حقیقی یعنی حقیقی جادو کا ذکر کیا تھا. لیکن آج کی جو آیت ہمارے آیت نمبر 104 ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سحر مجازی یعنی مجازی جادو کا ذکر کیا ہے. ذرا غور سے بات سنیے گا ورنہ یہ بات مس ہو سکتی ہے آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے، تو گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی جادو کا ذکر کیا ہے، لیکن آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجازی جادو کا ذکر کیا ہے. اب حقیقی جادو کیا ہوتا ہے کہ اس دن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، غیر محسوس طریقے سے خفیہ انداز میں کسی انسان کو نقصان پہنچا دینا، اسے کیا بولتے ہیں؟ جادو. یہ کون سا ہے؟ حقیقی جادو. لیکن مجازی جادو جس کا ذکر آج آئے گا وہ کیا ہے کہ خیر کا سہارا لے کر غیر محسوس طریقے سے چھپ کر خفیہ انداز میں لوگوں کو نقصان پہنچا دینا، اسے بولتے ہیں مجازی جادو، جو حقیقی کے خلاف ہوتا ہے. بھئی ایک ریئل اور ایک کیا ہے؟ مجازی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ خیر کا سہارا لیتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے خفیہ انداز میں دوسروں کو نقصان پہنچا دینا، اسے کیا بولتے ہیں؟ مجازی جادو. یہ ذکر آئے گا کہ بھائی یہ کون سا جادو تھا یا پھر کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا تھا. تو آپ پائیں گے وہاں پر کہ یہود و نصارہ تھے، انہوں نے ایک خیر والی چیز تھی اس کا استعمال کیا. کیوں کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچا دے. اور کیسے؟ خفیہ انداز میں غیر محسوس طریقے سے. تو یہ کیا ہے؟ مجازی جادو. تو ربط کیا ہے؟ گزشتہ آیات میں حقیقی جادو کا ذکر ہوا تھا اور اس آیت میں کیا ہے؟ مجازی جادو کا ذکر ہے. اس طرح سے یہ آیات ایک دوسرے کنیکٹڈ اور متعلق ہو جاتی ہے. اب آیت کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ الذین آمنوا جو ایمان لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو یا ایمان لے آئے ہیں. لا تقولوا، نہیں کہا کرو. لا تقولوا، نہیں کہا کیجیے. کیا؟ راعنا، راعنا مت کہا کیجیے. اب راعنا کا مطلب کیا ہے؟ ابھی وضاحت آگے آئے گی. ٹھیک ہے، تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہیں کہا کیجیے. کیا؟ راعنا، راعنا، راعنا مت کہا کیجیے. وقولوا، اور کہا کیجیے. وقولوا، اور کہا کیجیے. کیا کہا کیجیے؟ انظرنا، انظرنا کہا کیجیے. اور واسمعوا، اور غور سے بات کو سنیے. واسمعوا، اور باتوں کو سنیے. کیوں؟ وللکافرین، اور کافروں کے لیے. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب. عذاب علیم، دردناک عذاب. تو یہ ترجمہ ہے. اب ہم آیت کے ہر لفظ پر غور کرتے ہیں اور جو باتیں ہیں وہ باتیں وہاں پہ جانتے ہیں. تو پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے، اگر آپ سورہ بقرہ کو یا قرآن مجید کو شروعات سے پڑھتے ہوئے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ یہ پہلا وہ مقام ہے قرآن کا. یہ پہلا وہ مقام ہے، یہ پہلی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. شروع قرآن سے لے کر ابھی تک آیت نمبر 104 یہ ایسا پہلا مقام ہے جہاں رب تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. لیکن سورہ بقرہ کے آیت نمبر 21 میں رب تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے مگر وہاں سارے انسانوں کو مخاطب کیا ہے. فرمایا وہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں. جو آیت نمبر 21 ہے وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر مخاطب ہے سارے انسانوں کر کے، اے انسانوں. اور یہاں پر سب سے پہلا خطاب ہے کن سے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. میں چاہتا ہوں میں یہاں رک کر ایک بہت ہی اہم بات پیش کروں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں. قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا خطاب سارے انسانوں سے کیا. جانتے ہیں کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جو قرآن مجید ہے یا جو ہمارا اسلام ہے، یہ اسلام قیامت تک آنے والے سبھی لوگوں کے لیے. مسلمان کیا سوچتے ہیں کہ قرآن تو صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، اسلام صرف اہل اسلام کے لیے نہیں. قرآن ہر انسان کے لیے.
قرآن ذریعہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ہر انسان کی، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ اسی آیت، کیونکہ قرآن کا سب سے پہلا خطاب سارے انسانوں سے، کیا ہے؟ انسانوں۔ تو جب سب سے پہلا خطاب ہی سارے انسانوں سے ہے تو یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے خاص کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ سب سے پہلا خطاب ہو رہا ہے ان سے، اہل ایمان، جن کے پاس ایمان موجود ہے۔ قرآن مجید کی یہ بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جب ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس کتاب میں ایسی عجیب و غریب برکت ہے کہ جب بھی اس کو ہم پڑھتے ہیں تو صرف اس کی حد تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کے علاوہ جو دیگر موضوعات ہیں، قرآن کی برکت سے وہ موضوعات بھی ہمیں سیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ابھی دیکھیے، ہم پڑھ رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا، لیکن اسلامک جی کا ایک سوال آ گیا، وہ کیا تھا کہ بھائی وہ کون سی آیت ہے جہاں پر سب سے پہلا خطاب اہل ایمان سے؟ جواب ابھی آ گیا، آیت نمبر 104 ہے، جہاں پر سب سے پہلا خطاب اہل ایمان سے۔ تو ہم تفسیر پڑھ رہے تھے مگر اسلامک جی کے یہاں پر داخل ہو گئے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، تفسیر پڑھتے ہیں، حدیث آ جاتی ہے، کبھی اصول حدیث آ جاتی ہے، کبھی فقہ، سب موضوعات ہیں اس کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی اصول فقہ اس کا ذکر آ جاتا ہے۔ اور گزشتہ ہفتے یعنی کچھ ہفتوں پہلے کیا بات آئی تھی؟ ہم تفسیر پڑھ رہے تھے، سائنس کی بات آ رہی تھی، میتھ کی بات آ رہی تھی، میڈیکل سائنس کی بات آ رہی تھی، اور ہسٹری کی بات آ رہی تھی۔ تو قرآن کریم کا جو موضوع ہے، تفسیر اتنا اہم موضوع ہے، جب بھی ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہاں تک ہم محدود رہتے ہی نہیں، بلکہ اس کی برکت سے دیگر موضوعات بھی ہمیں سیکھنے اور جاننے کو مل جاتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ خیر، تو آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ بن مسعود ایک مشہور صحابی یہ بیان کرتے ہیں، اذا سمعت اللہ یقول، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنیں، کیا فرماتے ہوئے سنیں؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ کو یا ایھا الذین آمنوا فرماتے ہوئے سنیں، فَأَرِعْهَا سَمْعَكَ، تو اپنے کانوں کو بالکل متوجہ کر لیجیے، آپ بالکل چوکنا ہو جائیے، ہوشیار ہو جائیے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو اس آیت میں کسی خیر کا حکم ہوگا تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے، یا اس آیت میں کسی غلط کام سے روکا جا رہا ہوگا تو وہ بھی کیا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قول کیا ہے کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنوا یہ قول، یہ آیت آپ کے سامنے آئے تو متوجہ ہو جائیں، یا تو اس آیت میں کوئی امر موجود ہوگا، کوئی حکم ہوگا، یا کوئی نہیں موجود۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں رک کر ہم ایک بات اور غور کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ تو ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان کسے بولتے ہیں؟ یہ بات جاننے والی ہر انسان کیا بولتا ہے؟ بھائی ہم تو مومن ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اور ایمان یہ، مگر ایگزیکٹلی ایمان کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون بتائیں گے؟ پہلے اپنا ہاتھ اٹھائیں جن کو معلوم ہے ایمان کا مطلب۔ اور بات کریے، تقویٰ اور پرہیزگاری اور کچھ آپ نے ایک چیز کر دی ہے، دو چیزیں باقی ہیں بس۔ مان لیں گے اس کا عمل کرنے ٹھیک ہے، دو چیز ہو گئی، ایک اور ہے جی ایمان۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جو ایمان لفظ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے؟ یقین، یقین، جی بالکل۔ اور جی معلوم ہے؟ ایک منٹ چاہیے آپ کو معلوم ہے؟ بتائیے بتائیے، اب بتائیے۔ سننے کو ہے مطلب ہو جانا، جیسے اس کو یہ کریں کہ سلامتی میں جانا، دوسرا یہ کہ نقل مسلمان کو ہے فیصلہ کہ دل سے اقرار اور پھر اپنی زبان سے دل سے یقین، تصدیق، اپنی زبان سے اس کا اقرار اور پھر آزاد جوانی سے اس کا۔ یہ تین اسی چیز آپ سے ملنے میں سو رہی تھی۔ خیر، تو ایمان کی دیکھیے ہم دوسرا سمجھیں گے بات۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، تو عربی لغات میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ ٹھیک ہے،
کسی کی بات کی تائید کرنا، کسی کی بات کو سچا ثابت کرنا کہ بھائی آپ سچ بول رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہوتا ہے لغت میں ایمان کا تصدیق کرنا، سچا ماننا، سچا ثابت کرنا. ایمان کا اصطلاح میں یا علماء کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعتقاد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، کہ انسان زبان سے اقرار کرے اور دل سے اعتقاد رکھے اور اپنے باڈی پارٹس کے ذریعے سے عمل کرے. اسے کیا بولتے ہیں؟ شرعی طور پر اسے ایمان بولتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مانیے ہم بولتے ہیں بھائی اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر میرا اللہ پر ایمان ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ کی باتیں زبان سے بولنی ہے. مجھے کیا بولنا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ حقیقت میں موجود ہے، یہ باتیں مجھے زبان سے بولنی ہے. اور دل میں میرا کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سچ مچ موجود ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ میں اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے عمل کروں گا. کون سا عمل؟ جس سے اللہ کا وجود ثابت ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایمان. زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور جو باڈی پارٹس ہیں ان کے ذریعے سے بھی ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ان تینوں کا وجود ایک ساتھ ضروری ہے. اگر صرف زبان کا اقرار ہے اور اعضاء و جوارح کا عمل ہے مگر دل کا اعتقاد نہیں تو وہ انسان مومن نہیں ہوگا. دل کا اعتقاد ہے، عمل بھی، بس زبان سے اقرار نہیں، تب بھی مومن نہیں ہوگا. جانتے ہیں آپ منافقین اور کفار مکہ یہ لوگ مومن نہیں تھے. منافقین مومن نہیں تھے. کیوں مومن نہیں تھے یہ لوگ؟ کیوں نہیں تھے؟ ان کے یہاں زبانی اقرار تھا، کن کے؟ منافقین کے یہاں، اور عمل بھی تھا. بس اوقات نمازیں بھی پڑھتے تھے مگر دل کا اعتقاد نہیں. کفار مکہ مومن نہیں تھے. کیوں نہیں تھے؟ ان کے یہاں کیا چیز نہیں تھی؟ عمل نہیں. ٹھیک ہے، تو دل سے کیا مانتے تھے کہ ہاں اللہ سچ مچ موجود ہے، وہی ہمارا خالق ہے. زبان سے ہی بولتے تھے کہ ہاں اللہ ہمارا خالق ہے مگر کیا عمل وہ نہیں. تو تینوں بہت ضروری ہے. ہم زبان سے بھی بولیں اور دل کا اعتقاد بھی ہو، اور کیا ہونا چاہیے؟ اعضاء و جوارح کا عمل. جب تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تبھی اس شخص کو ہم مومن تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے، چلیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. کیا ہے؟ لا تقولوا، آپ نہیں بولیے. راعنا، راعنا، آپ راعنا مت بولیے. ابھی راعنا کیا ہوتا ہے یہ بات جان لیتے ہیں. راعنا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ہماری رعایت کیجیے، آپ ہمارا خیال رکھیے، آپ ہماری تھوڑا سا لحاظ کیجیے. کیا مطلب؟ اب دیکھیے میں کوئی بات آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کیا بولیں گے؟ راعنا، ذرا ہمارا لحاظ کیجیے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یا تھوڑا سا ہمارے اعتبار سے باتیں بولیں تاکہ وہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. تو راعنا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. تو یہ لفظ تو بالکل صحیح ہے نا. تو اللہ کیوں منع کر رہا ہے کہ راعنا مت بولو؟ راعنا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال رکھیے. مطلب تو بالکل صحیح ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ منع کیوں کر رہا ہے پھر؟ تم راعنا مت بولا کرو اے اہل ایمان. کیوں منع کر رہا ہے؟ اس کا دوسرا مطلب بھی نکلتا ہے کہ وہ راعینا ہے. جی، اور کوئی اس کے بارے میں مزید کوئی بات کہنی کسی کو؟ اگر کوئی احکام نازل ہو تو اس کا تھوڑی سی رخصت دینا چاہو گا کہ ہمارے سامنے ہو. چلیے اب دیکھیے لفظ کیا ہے؟ راعنا، کیا آپ ہمارا خیال رکھ لیجیے. اگر یہ جو یہود قوم تھی نا، یہ قوم بڑی باغی قوم تھی، بہت شرارتی لوگ تھے اور سچ مچ کہنا تھی یہ قوم بڑی بزدل قوم تھی. یہ کھل کر کبھی وار نہیں کرتے تھے، ہمیشہ پیٹھ پیچھے وار کرتے تھے یہ لوگ، اور چھپ چھپ کر. کیوں؟ انہیں ڈرتا کہ بس اگر ہمارے راز کھل گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. یہاں پر کیا تھا؟ ان لوگوں کو اہل اسلام سے بے انتہا دشمنی تھی، خاص طور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی تھی اور مکمل ان کے مخالف تھے. لیکن کھلا کہنا تو ممکن نہیں تھا. لہذا جب یہ آپ کی محفل میں آتے، اب دیکھیں اس وقت تو مائک نہیں تھے، اس وقت مائک نہیں تھے کہ جو ہے اللہ نبی کی ایک محفل موجود ہے اور آپ کوئی بات عرض کر رہے ہیں تو کوئی یہودی انسان جو ہے وہ کافی دور بیٹھا ہوا ہے، اسے آواز نہیں آئی. کہا راعنا، ہمارا خیال رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ بار بول رہے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے دور، انہیں آواز نہیں ہے. کیا بول رہے ہیں؟ راعنا، ہمارا خیال رکھیے. اب سامعین کیا سوچتے ہیں؟ بھائی انہیں تو بڑا علم کا شوق ہے،
یہ تو بڑے شوقین ہیں علم کے، جب بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمیں یہ بات دہرا دیجیے، ہمیں ہمارا علم بڑھ جائے گا، ہم کچھ جان لیں گے. جبکہ یہ کیا بولتے؟ زبان کو مروڑ کا یہ لفظ بولتے راعینا. ہے کیا؟ راعینا. وہاں پر یا نہیں، عین پر صرف زیر ہے، یا نہیں وہاں پر. جو کیا بولتے؟ راعینا. زبان مروڑ کا پیش ہوتی. اور راعینا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا. چرواہا مطلب جو جانوروں کو چراتا ہے. کیا بولتے؟ راعینا، اے ہمارے چرواہے. نعوذ باللہ. یا بعض علماء نے یہ میننگ پیش کیا ہے کہ یہاں مطلب رعونت سے، راعینا رعونت سے بنا ہے، مطلب اے بیوقوف انسان، اے احمق انسان. یعنی یہ لوگ الفاظ کو مروڑ کر اپنے دل کو شانت کرتے ہیں. کیوں؟ دل میں نفرت ہے، غصہ ہے اور ناراضی کے آثار ہیں. اب کھل کر تو نہیں کہہ سکتے ہیں، الفاظ کو چینج کر دیا. کیا بولنا ہے؟ لگ رہا ہے کہ بھائی راعینا بولنا ہے، مگر ہوتا کیا؟ راعینا، اے بیوقوف انسان، اے احمق انسان، اے ہمارے چرواہے. تو اب کیا ہوتا کہ جو بعض بیچارے بھولے بھالے اہل ایمان تھے وہ کیا سوچتے کہ بھائی یہود تو بڑے جانکار لوگ ہیں اور چاہتے ہیں ہمارا علم بڑھتا رہے، تو کیا بولے وہاں پر راعینا راعینا بولنا ہے. تو ان بیچارے مسلمانوں نے جو اہل ایمان تھے بھولے بھالے، انہوں نے اس لفظ کا استعمال کرنا شروع کر دی. وہ بھی کیا بولتے جب انہیں کوئی بات سن میں نہیں آئی نبی کی؟ اے نبی راعینا، ہمارا خیال رکھیے، ہماری بات سننے نہیں آ رہی، راعینا. اب اہل اسلام کی انٹینشن کیا ہوتی کہ آپ بات کو ریپیٹ کرتی، مگر چونکہ اس لفظ کا استعمال برا ہو رہا تھا، اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں، اے اہل ایمان، اب سے آپ یہ لفظ اپنی زبان میں نہیں بولتے. آپ یہ نہ بولیے راعینا. کیوں؟ یا اس کا میننگ برا لیتے ہیں، تو آپ کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. اب کیا بولنا ہے وہ آگے، وقولوا انظرنا. اور کیا کرو؟ وقولوا، اور کہا کرو، انظرنا، ہمیں دیکھ لیجیے. انظرنا، ہمیں دیکھ لیجیے، ذرا ہمارا خیال کر لیجیے، ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک. برائے کیا ہے؟ واسمعوا، اور سنو. واسمعوا، اور آپ لوگ غور سے سن لیجیے. کیا مطلب؟ یعنی کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے، یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اس کی بات کو غور سے نہیں سنیں. اللہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ غور سے بات سنیے تاکہ بات ریپیٹ کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے. کیا ہے؟ واسمعوا، آپ لوگ غور سے بات سنیے. کون لوگ؟ اہل ایمان. کیوں؟ اگر غور سے بات سنو گے تو نبی سے نہیں بولو کہ بھائی آپ اپنی بات کو ریپیٹ کر لیجیے. جب ہم کسی بات غور سے سنتے ہیں، مکمل توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، تو پھر ریپیٹ کی ضرورت پیش نہیں آتی. حکم کیا؟ واسمعوا، آپ ان کی بات کو غور سے سن لیجیے. آگے کیا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سے کافر یہاں پر آ جائے؟ بات سو چل رہی ہے، بات آئیے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کون سے کافر؟ کون سے کافر؟ کفار مکہ. جی کون سے کافر؟ کفار مکہ. جی کفار مکہ سارے کافر. جی وہی منافق جو سرحد بات کر رہے ہیں. جی بھائی مطلب ایک صاحب نے ایک بار بولی تو سب کو ریپیٹ کرنی ہے کہ کوئی اور بات پیش نہیں کریں کوئی انسان. جی یہودی وہی ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے، کافی پچھلی آیت سے ذکر انہی کا چل رہا ہے، تو آبویسلی بات انہی کے بارے میں ہے. تو یہاں بات کیا ہے؟ کافر یہود کے بارے میں بات ہے کہ جو یہود ہیں وہ کیا ہیں؟ کافر بن گئے. کیوں کافر بن گئے؟ وَلِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے. آپ بول رہے ہیں کہ بھائی کافر کون ہے؟ یہودی ہیں. تو یہودی کافر کیوں بن گئے؟ یہاں تو مان رہے تھے وہ، کیونکہ تو ان کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. کافر کیوں بن گئے؟ اسی کے حساب سے کہ انہیں پچھلا آپ بتائیں، اسی یہاں پر کافر کا کفر کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ ناشکری، اس میں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ ورڈس کو چینج کرنا ہے تو اس لیے شاید نہیں، وہ الفاظ تو خود ان کے تھے نا. اگر الفاظ قرآن کے اور چینج کریں تب آپ کفر کا حکم لگائیں گے ان کو. الفاظ خود ان کے تھے، وہ چاہیں ڈیزائن پیش کریں، چینج کریں، صحیح بولیں، ان کی مرضی ہے. جی وہ اپنے عمل سے دوسروں کو بھی سکھانا چاہ رہے تھے نا کہ اگر ہم زبان چلا کے بولیں گے انہیں معلوم نہیں ہے تو بیچارے بولے ہیں تو وہ بھی بولتے تھے. اور کوئی شامل ہے؟ اور کوئی؟ مطلب
مطلب جیسے ایمان کی بات آئی نا یہاں پہ یا آمن، لیکن پھر یہ کفر ان دا سینس یہ ہو گیا کہ رسول پہ ایمان نہیں ہے. تھوڑا قریب مان لیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب ان لوگوں نے رائنا لفظ کو مروڑ کر نبی محترم کی تنقیص کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو برا بلا کہا. کیا بول رہے ہیں کہ اے چرواہے، اے بے وقوف انسان، یعنی الفاظ کو مروڑ کر نبی کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں، آپ کے مقام جا رہے ہیں، آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور آپ کی شان میں طعن و تشنیع کر رہے ہیں. لہذا نبی کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے یہ لوگ کافر قرار دیے. غور سے بات سنیے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نبی کو برا بھلا کہا، گالی گلوچ نبی کو دی، تو کیا ہوا؟ وہی وبا ان کے اوپر لوٹ گئی اور یہ کافر بن گئے. اس سے ایک بات سیکھنے کو ملی. لوگ بیان کرتے ہیں علماء کرام، من بسط القمر یقع بساقہ علیہ، جو انسان چاند کے اوپر تھوکتا ہے تو اس کا تھوک خود اس کے اوپر گر جاتا ہے. من بسط القمر یقع بساقہ علیہ، نبی کیا ہے؟ چاند، ان کا مقام کیا ہے؟ اور آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو. تو جو چاند پر تھوکتا ہے اس کا تو خود ہی اس پر گر جاتا ہے. یعنی نبی کو بلیم کیا تو خود ہی کافر بن گیا. کیا حکم ہوا؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب. ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ اس آیت میں کیا ہے؟ مجازی جادو کا ذکر ہے. وہ کیا تھا کہ یہود نے لفظ رائنا کا استعمال کیا. ٹھیک ہے؟ اور رائنا لفظ بظاہر کیا ہے؟ بالکل صحیح معلوم ہو رہا ہے. تو انہوں نے اس کا استعمال کیا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں تک شر اور نقصان کو پہنچا دیں. کیسے پہنچا دیں؟ چھپیا خفیہ انداز میں، غیر محسوس طریقے سے. ٹھیک ہے؟ رائنا کیا ہے؟ لفظ بظاہر کو صحیح ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. تو انہوں نے اس خیر کا، اس لفظ کا استعمال کیا، کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا. یہ کیا ہے؟ مجازی جادو. کیونکہ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کو نقصان پہنچا دینا. اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہ اس کو نقصان پہنچا رہا ہے. مگر کیسے پہنچا رہے ہیں؟ خفیہ انداز میں. مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم تو لفظ صحیح بول رہے ہیں، ہم تو رائنا بول رہے ہیں. مگر ہوتا کیا کہ مسلمان جیسی لفظ بول رہے ہیں اور یہ بہت خوش ہو رہے ہیں، ارے واہ، مسلمانوں نے تو نبی کو برا بھلا بول دیا اور خود ہی ٹھٹا کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یہاں پر موجود ہے. خیر، اس طرح سے یہاں پر آیت پوری ہو جاتی ہے کہ حکم ہے ایمان والوں، رائنا نہیں بولا کریں، ان سننا بولا کریں اور غور سے بات سنا کریں. کیوں؟ کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اب سوال یہ ہے، آیت پوری ہو گئی ہے، اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی؟ پہلے آپ لوگ بتائیں، پھر میں بتاؤں گا. آیت پڑھ لی ہم نے، آیت نمبر 104. اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی؟ بتائیے. اور اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی؟ بتائیے. بتائیے، خاموش ہیں آج. آیت سے کیا بات سیکھنے کو مل رہی ہے؟ رائنا نہیں ملنے سے. اور اگر کوئی سمجھائے، مطلب کوئی کچھ سمجھائے تو اس کو دھیان سے سننا چاہیے. بہت اچھی. اور کچھ کہنا ہے؟ کیا بات معلوم ہو رہی ہے ہم لوگوں کو؟ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملنا چاہیے نا. ہمارے لیے کیا اس میں عبرت موجود ہے؟ جی یہ ایک پیش ہوتی سے ایمان کا تعلق زبان سے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے تو بہت سارے فائدے ہیں جو آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں. میں ایک دو باتیں پیش کر دوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو رائنا نہیں بولا کیجیے. ٹھیک ہے؟ مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ یہود کی کسی بھی طرح مشابہت اختیار نہ کریں، ان کے جیسا نہ کریں. یہاں تک کہ جو باتیں زبان سے یہود بولتے ہیں وہ باتیں بھی آپ کو نہیں بولنی. ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ رائنا نہیں بول. کیوں؟ رائنا یہود بولتے تھے اور ان کا میننگ برا ہوتا تھا. کیا حکم دیا کہ اے ایمان، آپ کا ایک خاص مقام ہے، آپ خاص مقام والے لوگ ہیں. یہود جو باتیں بولیں آپ کو وہ باتیں بھی نہیں بولنی. لہذا عمل کرنا ان کے جیسا، یہ بات تو بہت دور کی ہے. جو باتیں زبان سے بولیں وہ تک نہیں بولنا ہے آپ کو. اتنی اہم بات ہے. آج ہمارا حال دیکھیے، آج کل جتنی بھی فیشن اس زمانے میں رائج ہے، اکثریت جو ہے وہ وہیں سے نکلی ہوئی ہے.
ہمارے مسلمان بھائی ان کو فالو کرتے ہیں، جبکہ وہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ وہیں سے آئی ہیں۔ بتائیے، ظاہر سی بات ہے انسان کسی کو فالو کیوں کرتا ہے؟ جب اسے اس سے کچھ حد تک محبت ہو۔ اب بتائیے، جب مسلمانوں کے دل میں ایسے لوگوں کی محبت پیدا ہو جائے تو کیسے وہ اہل علم سے محبت کر لیں گے، کیسے وہ اہل ایمان سے محبت کر لیں گے، اور کیسے وہ دین کی طرف میں آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو حکم کیا ملا کہ یہود کے جو اعمال ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں ہی، ان کو تو ماننا ہی نہیں۔ یہود جو بات بولیں وہ بات بھی آپ کو نہیں کہنی، ٹھیک ہے؟ آپ کا ایک خاص مقام ہے۔ ہمیشہ ایک بات سوچتا ہوں کہ مسلمان قوم کسی اور کے کلچر کو فالو کرے، یقین مانی یہ اسلام کی تنقیص ہے۔ کیوں؟ اسلام وہ دین ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ آسمانی نظام ہے۔ اتنے خوبصورت سسٹم کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی باتوں پر اگر توجہ دیں، ان کو فالو کریں، تو یہ اس آسمانی نظام کی توہین ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب مسلمانوں کو ایک انوکھا نظام ملا ہے، ضروری کیا ہے؟ ہم اسی کو فالو کریں اور لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگیں۔ ہمارا حال کچھ الٹا ہی ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا نظام کو، اور جو غیروں کا بنائے ہوئے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو حکم کیا ہے؟ یہود جو عمل کریں وہ تو کرنا ہی نہیں ہے آپ کو، جو زبان سے جو الفاظ بول رہے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر، میں نے بھی کہا تھا آپ لوگوں سے کہ جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں تو دیگر موضوعات کا ذکر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہاں پر ایک فقہ کا اصول ہمیں دیا ہے۔ فقہ کا اصول کیا ہے؟ سد الذریعہ۔ سد الذریعہ مطلب اگر کوئی چیز بظاہر دکھنے میں صحیح ہے مگر اس کے ذریعے لوگ گمراہی تک پہنچ سکتے ہیں تو اسلام اس سورس کو اپنانے سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کیا تھا؟ رائنا نہیں بولیے، لفظ رائنا بظاہر کیا ہے؟ درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر اس لفظ کے ذریعے کیا ہو رہا تھا؟ اس لفظ کو بول کر مسلمان نبی کی شان میں تنقیص کر رہے تھے، مطلب غیر محسوس طریقے سے۔ اسلام نے منع کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ سد الذریعہ، کہ وہ چیز جو خود جائز ہو مگر اس کی وجہ سے لوگ کیا ہیں؟ غلط تک پہنچ جائیں۔ ایک مثال بھی سنوں آپ کے سامنے، قبروں کے اوپر نماز پڑھنا، اس کا حکم کیا ہے؟ جی جلدی بولیے۔ منع ہے۔ قبر پر نماز پڑھنا کیا ہے؟ منع ہے۔ کیوں منع ہے؟ کیونکہ اگر لوگ قبر پر نماز پڑھیں گے تو ڈر ہے اس سور سے وہ کہیں شرک کے قریب نہ پہنچ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ قبروں والوں کی ہی عبادت شروع کر دیں۔ منع کر دیا اسلام، نہیں، آپ کو قبر پر نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اگر یہ سورس آپ اپنائیں گے تو اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے؟ آپ شرک کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہر وہ سورس جو آپ کو شر تک پہنچا دے، جو آپ کو برائی تک کیا ہوگی، وہ سورس بھی منع ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری بات، اللہ کی رحمت دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول بھی دیتا ہے۔ کہا رائنا مت بولو، سوال تھا بھائی پھر کیا بولیں؟ کہا انظر نہ بولو۔ اگر وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 100 کھول بھی دیتا ہے۔ اگر اس نے حرام طریقوں سے اپنی خواہشات سے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے سے روکا ہے، اس نے ہمیں جائز وسیلے بھی دیے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس نے ایک کام سے ہمیں روکا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ وہ اپنے رحمت کے دروازے مزید کھول دیتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہوا؟ ایک کو منع کیا، رائنا مت بولو، تو اپنی رحمت بھی کھول دیتا ہے، انظر نہ کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ کوئی چیز حرام کرتا ہے اس کے بدلے میں بہت ساری رحمتیں بھی اپنی کھول دیتا ہے۔ اس طرح سے ہماری آیت پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بس اگلی آیت اور دیکھ لیں، وہ بھی آسان ہے۔ آگے ہے ما یود الذین کفروا، ما یود نہیں چاہتے، نہیں پسند کرتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ما یود الذین کفروا وہ لوگ نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ آگے کا ذکر ہے، من اہل الکتاب، جو لوگ اہل کتاب میں سے ہیں، جو لوگ اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور جو مشرکین میں سے، ٹھیک ہے؟ اب کیا نہیں چاہتے ہیں؟ یہاں پر آگے ذکر ہے، این ینزل کہ اتارا جائے یا اتاری جائے، این ینزل کہ اتاری جائے، علیکم تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھی خیر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے؟ یہ کافر
جو اہل کتاب میں سے اور جو اہل شرک میں سے، جو مشرکین میں سے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کون مسلمانوں کے اوپر اپنے رب کی طرف سے کوئی بھی خیر اترے، یہ لوگ نہیں چاہتے۔ آئے کیا ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، یختص خاص کر دیتا ہے، یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے پچھلی آیت میں کیا تھا کہ یہود مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے اور ان سے برس بلوا رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ان کا ایمان ختم ہو جائے یا پھر وہ نقصان میں لاحق ہو جائے۔ کیوں پہنچا رہے تھے؟ اس کی وجہ یہاں پر آ رہی ہے۔ وہاں پر ایک عمل موجود تھا، اس کی حکمت کیا ہے وہ یہاں پر اس آیت نمبر 105 میں موجود ہے۔ اب کیا ہے وجہ؟ یہ ہے کہ یہ یہود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے اوپر کوئی خیر ہی نہیں اترے۔ کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ ہر خیر سے محروم، کیا ہے؟ من خیرن، چاہتے ہیں آپ پر کوئی بھی خیر نہیں اترے، آپ اللہ کی ہر خیر سے محروم ہو جاؤ، یہ ان کی مرضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ بھائی ہر طرح کی خیر صرف ہمارے لیے، ہم مستحق کہ ہمیں ہر طرح کی خیر ملے، ہمیں مقام ملے، ہمیں رتبہ ملے، ہمیں عزت ملے، یہ ہماری شان ہے۔ کیوں اہل اسلام کو یہ خیر مل رہی ہے اور کیوں ان کو عزت مل رہی ہے؟ کیا چاہتے ہیں یہود؟ کہ صرف انہیں عزت ملے، اہل اسلام اس عزت سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ آل عمران میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 82 کے مطابق یہود نے اپنے چیلوں کو ایک ٹریننگ دی تھی۔ ٹریننگ کیا تھی؟ کافی لمبی بات ہے، اسے ایک بات بھی چھوڑ دوں گا آپ سے کہ ٹریننگ میں ایک حصہ یہ تھا کہ اے یہودی ساتھی ہو، یہ مت سوچنا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یہ مت سوچنا کہ جو فضل، جو مقام، جو سیاست، جو رتبہ اور جو ویلیو آپ لوگوں کو ملی ہے وہ کسی اور کو مل سکتی ہے۔ ٹریننگ میں کیا تھا؟ جو مقام اور جو رتبہ آپ کو ملا، ان کو یہود کو ملا، جو رتبہ آپ کو ملا ہے وہ رتبہ غیروں یعنی مسلمانوں کو نہیں مل سکتا۔ اور یہ بات آپ بالکل سوچنا ہی مت کہ جو عزت آپ کو ملی ہے وہ اوروں کو بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا سوچتے کہ جو عزت ہے، جو خیر ہے وہ صرف ہمارے لیے خاص ہے، یہ مل جائے مسلمانوں کو نہیں، یہ بالکل مناسب نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک سوال یہ ہمارا ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب ہے، آئے دیکھیے، اہل کتاب مشرکین کیا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کے اوپر کوئی بھی خیر نہیں اترے۔ ٹھیک ہے، آیت کیا ہے؟ سبھی اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، ابھی اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی خیر نہیں اترے۔ تو یہاں پر اہل کتاب بالکل عام ہے، اللہ نے نصارہ یہود کسی کو خاص مل کے عام رکھا کہ اہل کتاب کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچے اور آپ پر کوئی خیر نہیں اترے۔ ٹھیک ہے، لیکن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82، وہ جو آیت تھی پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ یہ مت سوچنا کہ آپ پر بھی کوئی خیر، مطلب آپ کو جو مقام ملا ہے وہ غیروں کو بھی، جو آپ کو مقام ملا ہے وہ غیروں کو نہیں مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آیت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور یہ آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ کیا بات چل رہی ہے یہاں پر ایسے نہیں کوئی، میں کہیں پوچھ سکتا ہوں آپ لوگوں سے، یہ نہیں کہ آپ لوگ کہیں کھو گئے کسی اور دنیا میں۔ کیا بات چل رہی ہے بتائیے؟ اہل کتاب کو خاص نہیں کیا، اس میں نصارہ اور یہود۔ ہاں ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کا نمبر کیا ہے؟ 82 ہے۔ یہاں پر حکم کیا ہے کہ آپ ضرور پائیں گے کہ جو سب سے زیادہ دشمن ہیں آپ لوگوں کے وہ کون ہیں؟ یہود ہیں اور مشرکین۔ اس آیت میں کیا ہے؟ لَتَجِدَنَّ، آپ ضرور پائیں گے کہ جو آپ کے دشمن ہیں سب سے زیادہ وہ کون ہیں؟ یہود اور مشرکین۔ اور آگے ہے وَلَا تَجِدَنَّ، اور آپ ضرور پائیں گے أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور آپ ضرور پائیں گے کہ جو آپ سے محبت میں قریب ہیں اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ نصارہ۔ ذرا غور سے بات سنیے،
پہلے کیا ہوا؟ آپ ضرور پائیں گے جو دشمنی میں آپ سے آگے آگے وہ لوگ کون ہیں؟ یہود اور مشرکین. اور آپ پائیں گے کہ جو دوستی میں آپ سے آگے ہیں جو قریب وہ کون ہیں؟ نصارہ. تو یہاں سے بات معلوم ہوئی کہ نصارہ محبت کرنے والے تھے، نصارہ قریب تھے، اور جو مشرکین کون تھے؟ یہ دشمن تھے. اور یہاں پر کیا ہے؟ 105 میں کہ نہیں سبھی برابر ہیں. جو اہل کتاب ہیں وہ سبھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے دشمن ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی بھی خیر اترے. کیا جواب دیں گے؟ یہاں آیت عام ہے کہ سبھی اہل کتاب، اب یہود نصارہ دونوں آ گئے یہاں پر، اور وہاں پر کیا ہے کہ نہیں نصارہ آپ کے دوست ہیں، وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں، برا نہیں چاہتے. برا کون چاہتا ہے؟ صرف یہود اور مشرک. کیا جواب دیں گے؟ جب ہجرت کری تھی پہلے حبشہ کی طرف تو وہاں کا جو راجا تھا جب وہ نصارہ تھا تو ہو سکتا ہے اٹلی والی اس کو اور مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ عیسائیوں میں کچھ لوگوں سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کریں، لیکن یہودی تو ٹوٹل اور مشرک جو ہے یہ نفرت ہی کریں گے آپ کو ہمیشہ. تو آپ ان پہ قطعی بھروسہ کریں. اور کوئی جی تو یہاں پہ آیت عام ہے کہ پورے اہل کتاب آپ کے دشمن ہیں، اور وہاں پر خاص نہیں جو عیسائی ہیں وہ دوست ہیں اور یہودی دشمن ہیں آپ. تو کیا جواب دیں گے؟ یہاں پر مین اہل کتاب تھوڑا سا رکھ رہے ہیں. اور کوئی بھائی جواب آپ لوگوں کے سامنے ہے، غور سے پڑھیں گے اپنی بات. جواب سامنے اور آپ لوگ کہاں کہاں سوچ رہے ہیں. کیا ہے؟ کفرو، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ ایسے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں. کن کی بات یہاں پر؟ کافرین کی بات یہاں پر. آیت دیکھیے کہ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے اور جو مشرکین ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ پر کوئی بھی خیر نہیں ہو. یہاں بات کافروں کی ہے کہ جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں، اب چاہے وہ یہود یا پھر نصارہ ہیں، سبھی آپ کے خلاف ہیں، اور یہ کافر چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی خیر نہیں ہوتی. واضح؟ آگے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، رب تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے. اب دیکھیے یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات پیش کی ہے کہ یہاں پر رحمت سے مراد یا تو قرآن مجید ہے یا کون مراد ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہو کہ بھائی یہ نبی کیوں بن گئے، انہیں مقام کیوں مل گیا، انہیں قرآن کیوں مل گیا؟ آپ کیوں سوچتے ہو؟ بھائی یہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. آپ بھلے ان کا برا چاہو مگر وہ کیا چاہتا ہے؟ ان کو فائدہ پہنچا دینا. اس نے انہی میں سے ایک نبی بنا دیا اور ان کو اپنی آخری کتاب قرآن مجید سے نواز دیا. تو آپ بھلے ان کے خلاف رہو مگر اللہ جس چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے. اب دیکھیے مطلب کیا ہوا کہ رب تعالیٰ اپنی جو رحمت ہے وہ خاص لوگوں کو دیتا ہے. ذرا غور سے بات سنیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص لوگوں کو دیتا ہے. تو سوال کیا تھا بھائی جو عام لوگوں کو کیا ہوگا؟ رحمت ملے گی خاص لوگوں کو. اب جو عام بچے کیا ہوگا ان کا؟ جواب آگے موجود ہے واللہ ذو الفضل العظیم. خاص مل گئی تو خاص لوگوں کو، اور جو عام ہیں اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں. یعنی اس کی رحمت عام ہے، وہ رحمت خاص کو بھی دیتا ہے اور رحمت عام کو بھی دیتا ہے. بات سمجھ گئے؟ آیت کیا تھی؟ اللہ جس چاہتا ہے اپنے رحم سے خاص کر لیتا ہے. سوال کیا آ رہا تھا؟ بھائی رحمت مل رہی ہے خاص لوگ، اب عام کیا ہوگا جو عام لوگ ہیں؟ جواب آگے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں. بس ایک بات اور پیش کر دو، فضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان یا پھر رحمت بول سکتے ہیں آپ. قابل غور بات یہ کہ احسان کو یا رحمت کو فضل بولتے ہیں، احسان کو فضل بولتے ہیں. کیوں؟ جبکہ فضل کا مطلب ہوتا ہے جو چیز ایکسٹرا ہو. فضل مطلب جو چیز ایکسٹرا ہو. بتانے کا مقصد کیا ہے؟ رب تعالیٰ جب بھی دیتا ہے وہ ایکسٹرا ہی دیتا ہے. جب وہ رحمتیں کرتا ہے تو ایکسٹرا ہی کرتا ہے، جب احسان کرتا ہے تو کیا ہے؟ ایکسٹرا ہی کرتا ہے. تو جو احسان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا ہی ہوتا ہے نا. تو احسان میں کیا ہے؟ جو انسان ایکسٹرا میں کرے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ احسان ہے. اور جو فرض ہے وہ احسان نہیں ہوتا ہے. احسان کیا ہے؟ جو ہم ایکسٹرا میں کریں. تو بات کیا تھی؟ رب تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. جو اس کی رحمتیں ہیں وہ سبھی ایکسٹرا ہیں، اور جب دیتا ہے تو بالکل ایکسٹرا اور زائد ہی دیتا ہے. تو جب رحم کرتا ہے تو زائد دیتا ہے، اور جب احسان کرتا ہے تب بھی زائد ہی کرتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں
قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن و حدیث کے قریب کر دے، اے اللہ تو ہمارے دل میں دین کا شوق اور رغبت پیدا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک